السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 179 سے 182 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں بدلہ لینے میں حیاتٌ ایک طرح سے زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، اے عقلوں والو، لعلکم تتقون لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ۔ کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب حاضر آئے، احدکم تم میں سے کسی کو بھی موت، ان اگر تارا کا چھوڑے، خیرہ مال، اگر وہ چھوڑے مال یا خیر چھوڑے، خیر کا معنی مال ہی ہوتا ہے، تو الوصیۃ وصیت کرے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، حقاً علی المتقین حق ہے، لازم ہے متقیوں پر۔ فمن پس جو کوئی بدلہ بدل ڈالے اس کو، بعد میں ما سامعہ جو اس نے سنا، فإنما پس بے شک، اسمہ اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس کو بدل دیں۔ ان اللہ سمیع علیم پس بے شک اللہ تبارک سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فمن پس جو کوئی خافا خوف محسوس کرے یا ڈرے، من موسن وصیت سے، جانفن یک طرفہ وصیت سے یا طرف داری کی وصیت سے، او یا اسمن گناہ سے، فاصلح پس صلح کروا دے، اصلاح کروا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا پس نہیں اسما گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور بامحاورہ ترجمہ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے، اے عقلوں والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تم پر لکھ دیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر اس نے خیر چھوڑی ہو، اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے، متقی لوگوں پر یہ لازم ہے۔ پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو، تو اس کا گناہ انہی کے ذمہ ہے، انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے، پس ان کے درمیان اصلاح کر دی جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 179 سے 182 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، قصاص میں زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سزا کے خوف سے لوگ قتل کرنے سے رک جائیں اور کوئی انسان دوسرے کے قتل پر جرأت نہیں کرے گا۔ بس پھر تتقون کے معنی بھی یہی ہیں، تاکہ تم دوسرے کے قتل کرنے سے بچ جاؤ۔ تو لوگوں کا یہ خیال ہے جو غیر مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان بہت ظالم ہیں، کوئی بات ہو جائے تو قتل کے بدلے قتل کر دیتے ہیں، قصاص کا جو ہے حساب، وہ مسلمانوں کو ظالم کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو دیکھیں نا، جیسے اللہ نے فرمایا تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص کا معنی بدلے میں مار دینا ہے، موت نہیں ہے، بلکہ زندگی چھپی ہوئی ہے۔ کوئی بھی انسان اس کو پتہ ہے کہ میں کسی کو ماروں گا تو پھر مجھے بھی مار دیا جائے گا، تو قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اس وجہ سے اس میں یہ حکمت اللہ نے بتائی ہے۔ آیت نمبر آگے ہے 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔
یعنی کبھی انسان کے موت قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ اسباب سے بھی نظر آنے لگ جاتا ہے، انسان کی طبیعت سے، بیماری کی حالت سے. جب ڈاکٹر کہتے ہیں جواب دے دیا ڈاکٹروں نے، تو تب بھی بعض دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ کچھ عرصے کا مہمان ہے. تو موت آنے کے بعد تو پھر وصیت نہیں نہ کی جا سکتی، تو اس لیے موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اس لیے اگر وصیت نہ کرنے کی صورت میں کسی کی حق تلفی کا خطرہ ہو، مثلا کسی کا قرض ادا کرنا ہے، تو وصیت میں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان آدمی کا حق نہیں کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں اسے وصیت کرنا ہو، وہ 2 راتیں اس کے بغیر نہ گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد 1 رات بھی نہ گزری تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی. اس بات پر تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود وصیت کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرما دیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اولاد میں وصیت کر دی کہ کیسے کیسے ان کے حصے میں اللہ نے مقرر کر دیے. تو اس میں وصیت نہیں، البتہ قرض کی صورت میں یا کسی کو دینا ہے یا کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو وہ بھی اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے لمٹ بتائی ہے کہ کتنے حصے کے بارے میں آپ کر سکتے ہیں. 3 حصہ ایک جگہ پہ آتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی وصیت کے بعد کسی اور کی وصیت کی گنجائش نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. جب وارثوں کے حق میں وصیت جائز ہی نہیں، تو اس آیت میں والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت کیسے کوئی کرے گا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا، یہ جو ہم نے پڑھی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت ہے تو وہ ترکہ چھوڑے، تو وہ یہی والی جو ہم نے آیت پڑھی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ اس آیت کے ساتھ جس میں بتایا گیا نا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس آیت کے ساتھ یہ منسوخ ہے. منسوخ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس پر عمل نہیں ہوگا، جس آیت کو منسوخ کہا جاتا ہے. اور جو بعد میں جو حکم آتا ہے وہ ناسخ کہلاتا ہے، یعنی جس پر عمل کیا جائے گا. تو اب والدین اور جو قریبی رشتہ دار کے حق میں وصیت فرض تو نہیں ہے، فرض کے جائز بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے شک والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حصے خود اللہ تعالیٰ نے وصیت فرما دی ہے، اس لیے ان کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے. مگر کچھ والدین اور قریبی رشتہ دار ایسے بھی ہیں جن کا حصہ اللہ نے مقرر نہیں فرمایا، تو ان کے بارے میں وصیت کرنا فرض ہے تاکہ وہ محروم نہ رہ جائیں. مثلا وہ والدین جو کافر ہیں یا غلام ہیں، وہ مسلمان کی وراثت کا حق نہیں رکھتے، وارث نہیں بن سکتے، ان کے حق میں وصیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا کسی انسان کے دادا دادی یا نانا نانی کا اگر کوئی اور ان کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو والدین ہونے کے ناطے ان کے حق میں بھی وصیت لازم ہے. والدین کے والدین ہیں تو پھر والدین ہی ہوئے نا، یا اولاد کی اولاد اپنی اولاد ہی ہوتی ہے. جبکہ قریبی والد کی موجودگی میں یہ جو اگر والد موجود ہے تو دادا دادی جو ہیں وہ ان کو وارث نہیں بنایا جا سکتا. جب دیکھیں گے کہ وہ وارث تو نہیں، ان کو تو نہیں حصہ ملتا. لیکن اگر انسان خود وصیت کر دے، جتنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 1/3 مال کی وصیت کی اجازت دی ہے، تو پھر اتنی سی وصیت میں ان کا حصہ نکالا جا سکتا ہے. اسی طرح کسی انسان کے بیٹوں کی موجودگی میں پوتے پوتیاں وارث نہیں بن سکتے. لیکن پاکستان کے قانون میں اللہ کے حکم سے بغاوت کرتے ہوئے انہیں وارث بنا دیا کہ ایسے پوتوں کے حق میں وصیت فرض ہے تاکہ وہ یتیمی کے داغ کے ساتھ ساتھ دادے کے ورثے سے بھی بالکل محروم نہ ہو جائیں.
کل مال میں سے 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 181 اور 82، 181 اور 82، فمن بدلہ بعد ما سمع، یعنی وصیت کا بدلنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کو چھپانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جانفن کا مطلب ہے مائل ہونا، یعنی اگر کسی کی طرف دلی محبت ہوتی ہے، دلی جھکاؤ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وصیت میں اس کی نامناسب طرفداری ہو جائے۔ بعض دفعہ انسان اپنی اولاد میں فرق کر جاتا ہے، کوئی زیادہ فرما بردار ہوتا ہے تو اس کے لیے زیادہ اچھی وصیت کر دیتا ہے، یا کسی اور رشتہ دار کے لیے کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس معنی یا ناجائز کام کی وصیت انسان کرے تو اس صورت میں کیا ہے کہ کوئی کہے کہ میرے پیسوں میں سے چراغاں کرنا، قبروں پر چراغ جلانا، میلے کرنا، عرس کرانا، تو یہ بھی وصیت جائز نہیں ہے، ناچ گانے کروانے کی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے ان کے درمیان صلح کروا دی جائے، آپس میں صلح کروا کے سمجھا بجھا دیا جائے۔ جن کے بارے میں اگر وصیت کرنا چاہ رہے ہیں تو صحیح طرح سے نہیں کر پائیں گے تو بہتر ہے ان کے درمیان صلح کروا دی جائے، تاکہ وہ انصاف کے ساتھ صحیح طرح سے وصیت کر سکیں مال کے بارے میں، انصاف سے، عدل کے ساتھ، کسی میں فرق نہ پڑے، تو بہتر ہے کہ صلح کروا دی جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔